السلام علیکم ناظرین، ہارر اردو پوائنٹ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اگر آپ کو میری سٹوریز پسند آ رہی ہیں تو میری ویڈیو کو لائک لازمی سے کیا کیجیے، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آپ کو میرے چینل پر آنے والے ہر اچھے ناول کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ تو چلیے سنتے ہیں کہ غلام روحے میں آگے کیا ہوتا ہے۔ جس روز ایس پی والا حادثہ پیش آیا، اس روز کے بعد سے میاں صاحب کی مہربانیاں میرے ذمن میں بڑھنی شروع ہو گئیں۔ اب انہوں نے مجھے چھوٹے چھوٹے وظیفے بتانے شروع کر دیے تھے۔ 2 ماہ کے اندر اندر میں بہت سارے عملیات کا عامل بن گیا۔ پھر رفتہ رفتہ میاں صاحب کی عنایتیں اور بڑھی تو میں نے ان کی ہدایت پر چلے کھینچنے شروع کر دیے۔ 8 ماہ تک میاں صاحب نے مجھے دن رات چلوں اور جلالی جمالی وظیفوں میں ایسا مشغول رکھا کہ مجھے خود اپنی ذات تک کا ہوش باقی نہ رہا۔ پھر جب مجھے ذرا سکون ملا تو میں نے محسوس کیا کہ میرے اندر بھی میاں صاحب جیسی کچھ صفات آ چکی ہیں۔ اب وہ اپنے چھوٹے موٹے ضرورت مندوں کو میرے حوالے کر دیا کرتے تھے اور میں ان لوگوں کو حسب حیثیت اپنی روحانی قوتوں سے فیض پہنچایا کرتا تھا۔ مگر جو سچ پوچھئے تو اب بھی میں مطمئن نہ تھا۔ مجھے کسی وقت یہی فکر لاحق ہو جاتی کہ کس طرح میاں صاحب سے روحوں کو بلانے کا عمل سیکھ لوں۔ کئی بار یہ سوچ کر میاں صاحب کے سامنے گیا کہ ان سے مدعا بیان کروں، لیکن ہر بار میری ہمت جواب دے جاتی۔ بعد میں مجھے اپنی کم ہمتی پر غصہ بھی آتا، لیکن نہ جانے کیوں روحوں کو قبضے میں کرنے اور انہیں طلب کرنے کا عمل دریافت کرنے کے سلسلے میں میاں صاحب کے روبرو میری زبان ہمیشہ گنگ ہو جایا کرتی تھی۔ اس طرح 4 سال گزر گئے۔ 4 سال میں میاں صاحب کے قریب رہا اور ان کی ہدایات کی روشنی میں علوم روحانی سیکھتا رہا۔ مجھے یاد نہیں رہا کہ میں نے مشکل ترین چلے کھینچنے میں کس قدر وقت صرف کیا۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ میں پہاڑی کے سنسان گوشوں میں تنہ تنہا رات بھر اپنا عمل جاری رکھتا، درشہوار میں لیے کھانا لاتی اور ابو الحسن میری نگہداشت کرتے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میں نے اپنی خواہشوں اور جذبوں کو بھلا دیا تھا، لیکن درشہوار کے حسن و جمال میں کچھ ایسا اثر تھا کہ اس کی طرف میں نگاہیں اٹھاتے ہوئے جھجکتا تھا۔ ابو الحسن مجھے اپنے خاندان ہی کا کوئی فرض سمجھتے تھے۔ پہاڑی پر بسنے والے تمام جناح میرے باب میں اب بہت زیادہ پرتپاک ہو گئے تھے۔ میاں صاحب کی صحت گرنے لگی تھی۔ 4 سالوں میں اکبر کئی بار میرے پاس آیا اور میرے روز بدلتے ہوئے خلیے اور لمبی داڑھی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میرے لہجے اور انداز میں تبدیلی آ گئی تھی۔ میں قمیض اور پاجامے میں ملبوس بہت سادہ بڑی پاک باز زندگی گزار رہا تھا۔ اکبر میرا دوست تھا اور وہ مجھے کشا ملنے آ جاتا تھا، مگر میں اکبر سے ملنا نہیں چاہتا تھا۔ اکبر کے آنے سے مجھے اپنا ماضی یاد آ جاتا تھا۔ اس کی صحبتوں سے ظالم اور ناانصافی کے وہ تمام سلسلے مل جاتے جن سے گریز کر کے میں یہاں آیا تھا۔ میں پہاڑی سے نیچے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہاں مجھے اندھیرے نظر آتے تھے۔ وہاں انسان تھے جو ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ رہے تھے، انسان جو ہمیشہ ایک ساتھ رہنے پر اصرار کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بغول پسند ہیں، مگر یہی ساتھ رہنے والے لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ ان میں انتشار ہے اور ان کے نفس پراگندہ ہیں۔ میاں صاحب سے ملنے جو ضرورت مند آتے تھے وہ اپنے ساتھ بھیانک داستانیں لیے آتے تھے، ایسی لرزہ خیز کہانیاں جنہیں سن کر میں کانپ جاتا تھا۔ ہر شخص دوسرے پر ظلم کر رہا تھا۔ بعض اوقات میرا جی چاہتا تھا کہ میں ظالموں کو عبرت ناک سزائیں دوں۔ مجھ سے وہ غریب اور معذور لوگ نہیں دیکھے جاتے تھے جنہیں اسودہ حال اور طاقتور لوگوں نے پیس ڈالا تھا۔ جس کی شکایت سنیے وہ ایک داستان غم لیے ہوئے آتا تھا۔ ان لوگوں سے انسانیت کے شرمناک واقعات سن کر اس دنیا سے میرا دل اچاٹ ہو گیا اور میں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت میں منحکم ہو گیا۔ اب میں تھا اور مختلف وظائف تھے، میری راتیں تھی اور میری ریاضت تھی، میاں صاحب تھے اور میری خدمت تھی۔ میرے اس انہماک کامل کا نتیجہ یہ نکلا کہ ارادت مندوں کا ایک ہجوم میرے گرد بھی جمع ہونے لگا۔ میری زبان میں کچھ تاثیر پیدا ہو گئی۔ میری زبان میں بھی کچھ ایسی تاثیر پیدا ہو گئی کہ میری دعائیں قبول ہونے لگی۔ میاں صاحب اس بات پہ بہت خوش تھے۔ میں عموماً چھوٹے میاں صاحب کے نام سے پکارا جانے لگا۔ میں عرفان و آگہی کی منزلوں سے گزر رہا تھا۔ میری نظر میں میاں صاحب کا مرتبہ اور بلند ہو رہا تھا۔ ہر ماہ کے آخر میں بدھ کے روز صبح سویرے میاں صاحب کے حجرے کے باہر ایک نشست جمتی تھی۔ یہ سلسلہ اس وقت سے جاری تھا جب میں یہاں آیا تھا۔ اس میں میاں صاحب ایک عالم شخص کی حیثیت سے شریک ہوتے۔ اس نشست میں ہر مذہب کے عالم و فاضل اشخاص آتے اور وحدت الوجود، فلسفہ حیات اور تصوف پر بڑی آزادانہ گفتگو کرتے۔ عام طور پر ان کی گفتگو بہت سادہ انداز میں ہوتی تھی۔ صرف ایک نوجوان طالب علم تھا جو بڑا ذہین اور فتین معلوم ہوتا تھا۔ گفتگو میں اس کا لہجہ کسی قدر گستاخی کا ہو جاتا تھا، مگر میاں صاحب مسکراتے رہتے اور اسے خوش اخلاقی اور شیریں بیانی سے سمجھاتے کہ وہ فوراً ہی معذرت کرنے لگتا۔ مجھے یہ طالب علم جس کا نام سلیم تھا بہت پسند تھا۔ وہ میرا بھی بڑا لحاظ کرتا تھا۔ ویسے اس کا رجحان کچھ الہاد کی جانب زیادہ تھا۔ انہی لوگوں میں ایک بڑا پنڈت بھی تھا جس کا سر گھٹا ہوا اور لباس خالص ہندو پنڈتوں جیسا تھا۔ وہ سنسکرت اور ہندوستان کی قدیم زبانوں کا ماہر تھا۔ اتنا بڑا پنڈت نہ جانے کیسے میاں صاحب کے پاس ہر ماہ آخری بدھ کو اس مناظرے میں شریک ہونے آ جاتا تھا۔ میاں صاحب اسے بڑی قدر و منزلت سے بٹھاتے۔
मगर मुझे वो शख्स बिल्कुल अच्छा न लगता था। मैंने हमेशा इसकी नजरों में कीना देखा। वो तंज करता था और बड़े खूबसूरत अंदाज में मियाँ साहब और इनके मसलक को हदफ बनाता था। अबुल हसन ने मुझे बताया कि ये पंडित एक दिन आम जरूरतमंद के रूप में मियाँ साहब से मिलने आया। वो ये जानना चाहता था कि मियाँ साहब जिनकी दूर दूर धूम है असल में क्या है। जब वो जरूरतमंदों की भीड़ में बैठ गया तो उसे मियाँ साहब ने फौरन अंदर बुला लिया, बड़ी इज्जत से बिठाया। उन्होंने इससे कहा, पंडित जी आपने कैसे जहमत की। पंडित मियाँ साहब की सदा पर बहुत जज्बस हुआ और संभल कर बोला, मैंने आपके मुतल्लिक बहुत कुछ सुना है, मगर जो सुना है इस पर मुझे यकीन नहीं। मेरी नजर में मेरे अकीदत ज्यादा पुख्ते और हक के करीब हैं। आपने मुझे पहचान लिया, मैं समझता हूँ ये कोई बड़ी बात नहीं। ये 2-3 तमाशे तो आम आदमी भी जानते हैं। यकीनन आपने इसमें कोई रियाजत की होगी। मैं तो आपसे फलसफा हक पर कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मुमकिन है आपसे कुछ हासिल कर सकूं या मुमकिन है मैं आपको कुछ समझा सकूं। पंडित की बात सुनकर मियाँ साहब मुस्कुराए और उन्होंने कहा, ठीक है ओंकार नाथ जी, आप यहाँ आया कीजिए, मुझे आपसे गुफ्तगू करके बड़ी खुशी होगी। पंडित चला गया और फिर हर माह के आखिरी बुध को इस किस्म की निशिस्त की तरह पड़ गई। मुख्तलिफ अकायद के लोग इसमें शरीक होने लगे, मगर पंडित ओंकार नाथ सिर्फ वाहिद शख्स है जो मुसलसल 5-6 साल से आ रहा है। गो इसके एतवार में अब पहले जैसी नशाइस्तगी नहीं है, ताहम अभी वो मियाँ साहब को कायल करने यानी जेर करने का इरादा जहन में रखता है। इस पंडित को भी कुछ गैर मामूली मावराई और रूहानी कुव्वतें हासिल हैं। इसका शुमार हिंदू मजहब के बड़े आलमों में होता है। अबुल हसन की जुबानी पंडित ओंकार नाथ के बारे में ये तफसील सुनकर मुझे से शदीद नफरत हो गई थी और शायद वो भी इस बात से वाकिफ था कि मैं इसे अच्छी नजर से नहीं देखता। हम दोनों में एक तरह का तनाव था। मैं अब हर इस शख्स के खिलाफ था जो मियाँ साहब के इल्म फजल को शक की नजरों से देखता था। बहरहाल मियाँ साहब की माँ थी। पंडित आता रहा। इसके होंठों पर लतीफ मुस्कुराहट चलती रहती थी। इसने मियाँ साहब को इश्तियाल दिलाने की बारहा कोशिश की और हर बार मियाँ साहब ने सब्र सुकून के साथ इसकी बात सुनी। वो उसे बच्चों की तरह समझाते रहे। एक दो बार पंडित ओंकार नाथ ने अपने चेलों पर जादू करके आम जरूरतमंदों की शक्ल में मियाँ साहब के पास इलाज के लिए भेजा। मियाँ साहब इन्हें पहचान गए और उन्होंने इन चेलों को ये कहकर रुखसत कर दिया कि ओंकार नाथ से मेरा सलाम कहना और कहना इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी। गर्ज के पंडित ओंकार नाथ की एक न चल सकी। मुझे हैरत थी कि मियाँ साहब इसकी मुसलसल गुस्ताखियों के बावजूद इसे यहाँ आने से क्यों नहीं रोकते। और अब जबकि इनकी सेहत गिरने लगी थी, ये मुनासिब नहीं था कि वो इस किस्म की नशिस्तों में हिस्सा लें। मियाँ साहब अब ज्यादातर पलंग पर पड़े पड़े लोगों से मिलते और इनकी मदद करते थे। बहुत से लोगों को मैं निपटा दिया करता था। 6-7 साल की इस रफाकत में मियाँ साहब के अनगिनत करिश्मे मेरी नजर से गुजरे, लेकिन एक रोज एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने मेरी अकल दंग कर दी और मैं ये सोचने लगा कि मियाँ साहब इसी दुनिया के कोई आदमी है या इनका ताल्लुक किसी और महलूक से है। मुझे यकीन हो गया था कि मियाँ साहब को कुतुब का दर्जा मिल चुका है। इस रात में मियाँ साहब के पांव दबा रहा था। वो आंखें बंद किए लेटे थे, लेकिन इनके होंठ बराबर हिल रहे थे। ये कोई ऐसी ताजुब खेज बात नहीं थी, इसलिए कि जब तक मियाँ साहब पूरी नींद न सो जाते, इनके होंठ किसी न किसी वजीफे के विरद में मुतहरक रहते थे। मैं मियाँ साहब के चेहरे को देख रहा था जो बहुत कमजोर हो चुका था। इनकी आंखों के गिर्द हल्के पड़ने लगे थे और जबड़े की हड्डियां उभर आई थीं। जिस्मानी तौर पर वो इस दर्जा लागर हो चुके थे कि बज़ाहिर हड्डियों का पिंजर नजर आते थे। इन दिनों उन्होंने खाना पीना छोड़ रखा था। 24 घंटों में मुश्किल आधी रोटी हलक के नीचे उतर पाती थी, लेकिन इनकी आवाज में अब भी वही पहले जैसी घन गरज बाकी थी। मैं अपने काम में मसरूफ था कि अचानक मियाँ साहब ने आंखें खोल दी और मेरी तरफ देखने लगे। इस वक्त इनकी आंखों में पहली बार मैंने बेचैनी देखी। चंद सानिये तक वो मुझे घूरते रहे, फिर बोले, शाहिद अली, मुझे इस वक्त एक जरूरी काम से दूर जाना है। हो सकता है मैं सुबह देर से वापस लौटूं। तुम इसका ख्याल रखना कि किसी को मेरी गैर मौजूदगी का इल्म न होने पाए। फौरी तौर पर मेरे जहन में यही ख्याल उभरा कि गालिबन मियाँ साहब का जहन बहक चुका है जो ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन मैंने खुद पर काबू पाते हुए धीमे लहजे में कहा, मियाँ साहब, आप कुछ दिनों के लिए अकीदतमंदों से मिलना तर्क कर दें। आपको सिर्फ आराम की जरूरत है। आराम का वक्त भी करीब आने वाला है शाहिद मियाँ साहब ने सर्द आवाज में कहा। फिर संजीदगी से बोले, इसका जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसे गौर से सुनो। तुम्हें इस बात का सख्ती से ख्याल रखना होगा कि कोई शख्स मेरी गैर मौजूदगी से बाखबर न होने पाए। लेकिन इतनी रात गए, आप जाएंगे कहाँ? मुझे एक दूसरे शहर जाना है। एक जरूरतमंद ने मुझे याद किया है। दूसरे शहर? मैंने कदरे हैरत से दरियाफ्त किया, लेकिन आप इतना लंबा सफर कैसे करेंगे? खुदा का हुक्म हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है शाहिद अली। तुम अब जाकर सो रहो और जो कुछ मैंने कहा है इसका ख्याल रखना। मियाँ साहब ने मुझे हदायत की, फिर बड़ी मुश्किल से हाँफते कांपते उठ बैठे। मेरे दिल को मियाँ साहब की हालत महसूस करके शदीद धचका लगा। एक तरफ तो ये ख्याल मुझे परेशान कर रहा था कि मियाँ साहब गालिबन अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं, और दूसरी तरफ ये फिक्र लाहक थी कि अगर खुदा न खास्ता मियाँ साहब खुदा को प्यारे हो गए तो मैंने जो कुछ नहीं हासिल किया वो किस तरह हासिल करूंगा। मियाँ साहब की बेचारगी पर मेरी आंखें भर आईं तो मैंने जल्दी से नजरें नीची कर ली। शाहिद अली, जो खुदा को मंजूर हो वो हमेशा पूरा होकर रहता है।
تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے میرے بیٹے۔ میں نے میاں صاحب کا ہاتھ اپنے سر پر محسوس کیا تو میں بے اختیار پھوٹ پڑا، میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ میں نظریں جھکائے میاں صاحب سے نہ جانے کیا کیا کہتا رہا، پھر میں نے کچھ دیر بعد نظریں اٹھائی تو جیسے مجھ پر اچانک سکتہ طاری ہو گیا۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے میاں صاحب کے پلنگ کو دیکھنے لگا جو اب خالی پڑا ہوا تھا۔ میں نے تیزی سے نظریں دوڑا کر حجرے میں چاروں طرف دیکھا، لیکن میاں صاحب کا کہیں نام نشان نہ تھا۔ بخلاہٹ میں اٹھ کر میں جلدی سے باہر آ گیا اور ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، مگر میاں صاحب مجھے دروز تک کہیں نظر نہ آئے۔ خدا جانے ان کو زمین کھا گئی تھی یا آسمان نکل گیا تھا۔ میں حیرت و استعجاب میں ڈوبا کچھ دیر باہر کھڑا رہا، پھر سہمے سہمے انداز میں اندر جا کر لیٹا رہا۔ میرے اعصاب پر میاں صاحب کی اس اچانک گمشدگی کا اتنا گہرا اثر پڑا تھا کہ میں بڑی دیر تک جاگتا رہا۔ کب میرے اوپر نیند کا غلبہ طاری ہوا اور کب میری آنکھ لگی، مجھے اس کا کوئی احساس نہیں ہو سکا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو رات کے واقعات دوبارہ میرے ذہن پر اجاگر ہو گئے۔ میاں صاحب کا پلنگ ابھی تک خالی پڑا ہوا تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے اٹھا اور دروازے پر آ گیا۔ صبح کی نماز بھی میں نے جس پریشانی کے عالم میں ادا کی وہ بھی کچھ میرا دل ہی جانتا ہے۔ میاں صاحب کا خیال بری طرح میرے دل و دماغ پر چھایا ہوا تھا۔ 7:30 بجے سے میاں صاحب کے عقیدت مندوں اور ضرورت مندوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں میاں صاحب کی ہدایت پر آنے والوں کو یہ کہہ کر ٹالتا رہا کہ آج میاں صاحب کا جی اچھا نہیں ہے، اس لیے وہ کسی سے نہ مل سکیں گے۔ کچھ لوگ تو خاموشی سے افسوس کا اظہار کر کے چلے گئے، کچھ نے میاں صاحب کو ایک نظر دیکھنا چاہا۔ بعض افراد تو ایسے تھے جو میاں صاحب کی خدمت کی آرزو میں وہیں حجرے کے باہر دھرنا دے کر بیٹھ گئے، لیکن میں نے انہیں بھی حجرے کے قریب نہیں آنے دیا اور حجرے کے دروازے پر کھڑا رہا۔ کبھی کبھی میں یوں ہی پلٹ کر اندر کی سمت بھی دیکھ لیا کرتا تھا۔ 10 بجے کے قریب تو میری پریشانی دوچند ہو گئی۔ میاں صاحب کی خدمت کا شوق رکھنے والے 10-12 آدمی ابھی تک حجرے کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگوں کے آنے جانے کا سلسلہ جاری تھا۔ میں ہر آنے والے کو بڑی نرمی سے ٹال رہا تھا اور دل ہی دل میں میاں صاحب کی واپسی کے سلسلے میں دعائیں بھی مانگتا جاتا تھا۔ مجھے یہ خوف لاحق تھا کہ اگر میاں صاحب واپس نہ لوٹے اور ان کے عقیدت مندوں کو ان کے غائب ہونے کا علم ہو گیا تو سارا الزام مجھ پر تھوپا جائے گا، اور کیا عجب کہ میاں صاحب کی محبت کے متوالے مجھ پر کوئی شبہ کر کے میری تکا بوٹی ہی کر ڈالیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا تھا میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جاتی تھیں۔ میں اسی الجھن اور پریشانی کی کیفیت سے دوچار تھا کہ ایک بڑھیا آ کر میرے سر سوار ہو گئی۔ میں نے اسے ہر چند میاں صاحب کی بیماری کی آڑ لے کر ٹالنا چاہا، لیکن وہ بضد تھی کہ میاں صاحب کی قدم بوسی کا شرف حاصل کیے بغیر واپس نہ جائے گی۔ ایک تو میں ویسے ہی الجھ رہا تھا، دوسرے بڑھیا کی ضد نے مجھے اور پریشان کر دیا۔ چنانچہ میں ڈپٹ کر بولا، کیوں اپنا وقت برباد کر رہی ہو؟ کہہ جو دیا کہ میاں صاحب کا جی اچھا نہیں، وہ آج کسی سے ملاقات نہیں کریں گے، لیکن انہیں مجھ سے ملنا ہوگا۔ بڑھیا تنک کر بولی، یہ میری بہو کی زندگی اور موت کا سوال ہے، انہیں میرا دکھڑا سننا پڑے گا۔ اچھی زبردستی ہے، میں نے چڑ کر کہا، جب میاں صاحب خود ہی بیمار پڑے ہیں تو تمہاری بہو کی تیمارداری کیا کریں گے؟ بیٹا، بڑھیا اچانک گڑ گڑا کر بولی، مجھے بس 2 باتیں کر لیں دو میاں صاحب سے، میرے دل کو تسلی ہو جائے گی۔ میں جھلا کر بڑھیا کو کوئی سخت جواب دینا چاہتا تھا کہ اندر سے میاں صاحب کی آواز ابھری، شاہد علی، اس بیچاری کو آنے دو میرے پاس، میں جانتا ہوں اس کی ضرورت بہت اہم ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میاں صاحب اپنے پلنگ پر لیٹے ہوئے تھے۔ وہ کب اور کس راستے سے واپس آئے یہ بات میرے فرشتوں کے علم میں بھی نہ آ سکی۔ میں خوشی اور حیرت کے ملے جلے اثرات کے زیر اثر میاں صاحب کو دیکھتا رہا۔ پھر میں نے بڑھیا کو اندر جانے کی اجازت دے دی۔ میاں صاحب نے اس کا دکھڑا سن کر اس کی بہو کے حق میں دعا کی تو وہ انہیں گود پھلا کر دعائیں دیتی ہوئی الٹے قدموں واپس چلے گی۔ بڑھیا کے جانے کے بعد میاں صاحب دوسرے لوگوں سے بھی ملتے رہے اور میں بت بنا کھڑا میاں صاحب کو دیکھتا رہا۔ مجھے حیرت تھی کہ میاں صاحب کیسے غائب ہوئے اور کس طرح دوبارہ واپس آ گئے، جبکہ ان کے اندر اٹھنے بیٹھنے کی بھی سکت نہیں تھی۔ آخر یہ سب کیا اصرار تھا؟ مغرب تک میاں صاحب نے ملاقات کا سلسلہ جاری رکھا۔ پھر جب میاں صاحب کے سارے ملاقاتی رخصت ہو گئے تو انہوں نے اشارے سے مجھے اپنے قریب بلایا اور نکاحت میں ڈوبی ہوئی آواز میں گویا ہوئے، شاہد علی، مجھے خیال ہے کہ تمہیں میری وجہ سے پریشان ہونا پڑا، لیکن میرا جانا ضروری تھا۔ اگر میں وہاں نہ جاتا تو خدا کا ایک نیک بندہ حشر کے روز میرا دامن گیر ہوتا۔ اس نے مجھے سچے دل سے یاد کیا تھا، اس لیے میں جانے پر مجبور ہو گیا۔ لیکن میں نے ڈرتے ڈرتے سوال ہی کر ڈالا، آخر آپ اچانک غائب کیسے ہو گئے تھے؟ حکم الہی، میاں صاحب نے مختصراً جواب دیا۔ کیا آپ کے دوست اجنا آپ کو لے گئے تھے؟ میں نے تجسس کے جذبے سے مجبور ہو کر دوسرا سوال کیا۔ وقت کا انتظار کرو شاہد علی، کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو وقت سے پہلے کبھی آشکارا نہیں ہوتے۔ وہ ابھی میاں صاحب کے جواب سے میری تشفی نہیں ہو سکی تھی، لیکن میں نے مزید اصرار نہیں کیا اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ عشاء کی نماز کے بعد جب میں معمول کے مطابق میاں صاحب کے پاؤں دبانے بیٹھا تو میاں صاحب خلاف توقع آج بھی کچھ بے چین نظر آ رہے تھے۔ کچھ دیر تک تو میں خاموش رہا، لیکن پھر میں نے پوچھ ہی لیا، ایک بات پوچھوں میاں صاحب؟ کہو۔ کیا آپ کو پھر کہیں جانا ہے؟ نہیں میاں صاحب نے مختصر جواب دیا، پھر آنکھیں بند کر لیں۔ بڑی دیر تک وہ آنکھیں بند کیے لیٹے رہے، پھر دوبارہ آنکھیں کھول کر مجھے گھورنے لگے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ میرا اندازہ غلط ثابت نہیں ہوا۔ کچھ دیر تک مجھے دیکھتے رہنے کے بعد میاں صاحب نے کہا، شاہد علی، آج میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ حکم دیجئے میاں صاحب، میں نے بڑی عقیدت سے جواب دیا۔ تو میاں صاحب بولے، یہ دنیا ایسی گتھی ہے شاہد علی جس کو سلجھانے کی کوشش ہر کوئی کرتا ہے، لیکن کم لوگ اسے سلجھا پاتے ہیں، زیادہ تر خود الجھ کر رہ جاتے ہیں۔
कामयाब वही होता है जो एक सिरा पकड़कर दूसरे सिरे तक पहुंचने की कोशिश करता है। दरमियान से शुरू करने वाले कभी कामयाब नहीं हो सकते। मैं आपका मतलब नहीं समझा मियाँ साहब, मैंने आस्तगी से कहा। सारी मसरतें आर्जी हैं। जो तलखियों में सुकून तलाश करते हैं वो बेहतर जिंदगी गुजारते हैं। मियाँ साहब अपनी धुन में कहते रहे, स्याह चीज पर सफेदी के धब्बे पड़ते हैं तो स्याही का हुस्न मान पड़ जाता है, लेकिन सफेद चीज पर स्याही आ जाए तो फिर स्याही के सिवा कुछ बाकी नहीं रहता। मियाँ साहब, अब भी मैं नहीं समझा आपकी बातों का मकसद क्या है, मैंने मध्यम आवाज में कहा तो मियाँ साहब मेरे चेहरे से नजर हटाकर हुजरे की छत को तकते रहे। इनकी आंखों में बेचैनी का रंग गहरा होता जा रहा था। कुछ देर तक वो छत को घूरते रहे, फिर एक आह भरकर बोले, शाहिद अली, सबसे मोहलक नशा ताकत और दौलत का होता है। जो गुरूर करता है वो एक निस्बतन कम पायदार चीज की जानब राग़िब होता है। वक्त बहुत कारी चीज है। वक्त एक तूफान है जिसके लपेट में आने से कोई नहीं बचता। इंसान और जानवरों में यही फर्क है कि इंसान सोचने समझने की कुव्वत रखता है और जानवर इससे महरूम है। अगर इंसान ही फहम और इदराक का दामन छोड़ तो फिर वो जानवरों से ज्यादा बदतर बन जाते हैं। इंसान को हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए शाहिद अली। कनात में राहत है जो दौलत में नहीं। मियाँ साहब आज खिलाफे मामूल कुछ अजीब और गरीब बातें कर रहे थे। फलसफा जिंदगी पर वो बड़ी देर तक यूं ही न जाने क्या क्या कहते रहे, फिर यूं ही मेरी आंखों से आंखें चार करके बोले, क्या तुम रूहों को कब्जे में करने का अमल सीखने के लिए बहुत ज्यादा बेचैन हो? जी हाँ। मैं मियाँ साहब के इस अचानक सवाल पर कदरे बौखला गया। मगर शाहिद मियाँ, ये एक सबर आजमा अमल है। मियाँ साहब का लहजा दोबारा नरम पड़ गया। कुछ सोचकर बोले, मैं खुद भी चाहता हूँ मेरे बच्चे के जो कुछ मेरे पास है वो तुम्हें बख्श दूं। मेरी तमन्ना है कि मेरे बाद तुम जरूरतमंदों की खिदमत करो। लेकिन क्या मियाँ साहब? मैंने मियाँ साहब को खामोश होता देखकर तेजी से सवाल किया। कुछ नहीं मेरे बेटे, कुछ नहीं। इंसान की हर तमन्ना अगर पूरी हो जाए तो फिर जिंदगी में तगय्युरात नाम की कोई चीज बाकी ना रहे। हालात के धारे का रुख सिवाय खुदा के और कोई नहीं मोड़ सकता। अब ज्यादा गुफ्तगू ना करें मियाँ साहब, आपको सुकून और आराम की जरूरत है। मैंने रवादारी का इजहार किया तो मियाँ साहब की बेचैनी और बढ़ गई। कुछ देर तक मुझे सपाट नजरों से तकते रहे, फिर एक सर दा भरकर बोले, शाहिद अली, अब मेरा हाल कुछ ठीक नहीं। कब मुझे यहाँ से जाना पड़े, सब कुछ जो कुछ भी मेरे पास है वो तुम्हारा है, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि तुम रूहों को तलब करने की ख्वाहिश दिल से निकाल दो। मियाँ साहब, मैं धड़कते दिल से बोला, कि आपको मुझ पर एतमाद नहीं है? एतमाद? मियाँ साहब ने मुस्तरब होकर कहा, खुदा ना करे कि मेरे एतमाद को ठेस पहुंचे। मियाँ साहब ज्यादा बात न करने की वजह से हाँपने लगे थे। कुछ देर वो खामोश रहे। इनकी आंखों में गहरे गौर फिक्र के तासुरात झलक रहे थे। न जाने वो किन ख्यालों में खोए हुए थे। फिर मुझे मुखातिब करके बोले, शाहिद अली, मेरी जिंदगी का सफर अब इख्तिताम को पहुंचने वाला है। मुझे खुशी है कि अल्लाह ताला ने मुझे बंदों की खिदमत के काबिल समझा, लेकिन अब ये सादत मुझसे बहुत जल्द छिन जाएगी। खुदा के लिए ऐसी बातें ना कीजिए। मैं जल्दी से बोला, आपका दम लोगों के लिए बाइस रहमत है। जहरदारी की बातें मत करो शाहिद अली, मेरे दिल को तकलीफ होती है। मियाँ साहब बोले, फिर मुझे बाजू थाम कर उठाया और अपने करीब पलंग पर बिठाते हुए कहा, शाहिद अली, आज की रात तुम्हारे लिए भारी है। आज रात से तुम्हें आयत करीमा का खत्म पढ़ना है। इसके साथ मैं तुम्हें एक वजीफा बताऊंगा जिसको 30 रातों में 50,000 बार पढ़ने के बाद तुम्हारी जुबान में ऐसी तासीर पैदा हो जाएगी कि तुम जिस रूह को चाहोगे बुला लोगे और वो रूह तुम्हारा हुक्म मानने के लिए पाबंद होगी। इतना जरूर याद रखना, मुझे यकीन है कि तुम इन्हें जायज हुक्म दोगे। अब जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा मियाँ साहब, मैंने इस पर बड़ी अकीदत से कहा। अगर तुमने आयत करीमा का खत्म और वजीफे का विर्द इन रातों में मुकम्मल कर लिया तो फिर तुम बहुत कुछ हासिल कर लोगे। अब जाकर वजू करो और फिर नमाज शुरू कर दो। हर रोज फजर की नमाज से पहले तुम्हें अपना वजीफा खत्म करना है। क्या मैं ये सब कुछ कर लूंगा मियाँ साहब? मैंने धड़कते दिल से कहा। खुदा पर भरोसा रखो शाहिद अली, वो जिसे नवाज दे, जिसे चाहे अपनी दी हुई नेमतों को छीनकर जलीलो ख्वार कर दे। मैंने मियाँ साहब की हदायत पर उठकर जल्दी से वजू किया। मियाँ साहब की तलबी पर अबुल हसन आ गए। मियाँ साहब ने इशारा किया और मुझे पहाड़ी के एक सुनसान गोशे की तरफ ले गए। मैंने इस तराब के आलम में अपना वजीफा शुरू कर दिया। मुझे फजर से पहले तमाम अमल खत्म करना था। ये वक्त इतने बड़े वजीफे के लिए बहुत कम था। बहरहाल मैंने खुदा का नाम लिया और सारी फिक्रें ज़हन से निकालकर अपने वजीफे में डूब गया। शुरू में मुझे शदीद तकान उकताहट हुई। मेरे हिसाब जवाब देने लगे। कई बार मेरी जुबान में लुकनत पैदा हुई और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे मुंह को सी दिया हो, मगर रात गए मैंने खुद पर काबू पा लिया। मेरे दिलो दिमाग पर एक अजीब सी कैफियत तारी होने लगी, एक मस्त कर देने वाला नशा। फिर मुझे कुछ होश ना रहा। मेरी जुबान अज खुद मशीनी अंदाज में वजीफे का विर्द करने लगी। मुझ पर वजद की सी कैफियत तारी थी। मैं मराकबे में था कि फजर की अजान पर मुझे होश आया। रात कैसे गुजरी इसका मुझे एहसास ही नहीं हो सका। मैंने पहली रात कामयाबी से मुकम्मल कर ली, फिर कई रातें और गुजर गईं, यहाँ तक कि 18 रातें गुजर गईं। 18वें दिन अकबर मेरे पास आया। उसकी बहन की शादी थी। इसने मुझे अपने साथ ले जाना चाहा और मैंने मियाँ साहब पर बात टाल दी। अकबर सीधा मियाँ साहब के पास गया और इनसे इजाजत मांगी कि मुझे अपनी बहन की शादी में 2 दिन के लिए पहाड़ी से ले जाना चाहता है। मियाँ साहब ने इनकार कर दिया और अकबर से कहा, शायद मियाँ 12 रोज बाद तुम्हारे साथ चंद घंटों के लिए जा सकते हैं, तुम अपनी बहन की शादी मुलतवी कर दो।
ظاہر ہے میاں صاحب کا ارشاد حکم کا درجہ رکھتا تھا۔ اکبر کی بہن کی شادی میری وجہ سے ملتوی ہو گئی اور میں یہاں سے باہر نہیں جانا چاہتا تھا، مگر یہ اکبر کا معاملہ تھا، میاں صاحب نے خود اس کی اجازت دے دی تھی۔ بقیہ 12 راتوں میں ابوالحسن کی رہنمائی میں اپنا وظیفہ مکمل کرتا رہا۔ تو وقت ہے کہ وہ رات آگئی جب مجھے یہ کام ختم کرنا تھا۔ اس رات مجھ پر اضطراب کی کیفیت طاری تھی۔ میں جلد سے جلد اس جگہ پہنچ جانا چاہتا تھا جہاں میں اپنا وظیفہ پڑھ رہا تھا۔ آج رات میں وظیفہ مکمل کرنے والا تھا جس سے خلا میں بھٹکتی ہوئی روحیں میرے اشارے پر میرے قریب آ جائیں۔ اپنی اس عمل کی کامیابی کا جب مجھے خیال آیا تو سب سے پہلے میرے ذہن میں نہ جانے کیوں دشیزہ آئی جسے میاں صاحب عموماً طلب کرتے تھے اور جو دنیا کی حسین ترین منتخب دشیزاؤں میں سے یقیناً ایک ہوگی۔ میں اس کا خیال آنے اور اپنے نفس کی اس شرارت پر خود کو بہت سرزنش کی۔ میں نے اپنے گالوں پر 2-3 تماچے مارے اور یہ سوچا کہ میں یہ وظیفہ نہ مکمل چھوڑ دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس غیر معمولی قوت و صلاحیت کا متحمل نہ ہو پاؤں۔ مگر ابوالحسن مجھے لینے آ گئے اور میں ان کے پیچھے کسی ارادے کے بغیر چل پڑا۔ میں نے حسب معمول اپنا وظیفہ پورے استغراق اور توجہ سے مکمل کیا۔ فجر کی نماز پر ابوالحسن مجھے خوشی خوشی میاں صاحب کے پاس لے گئے، جنہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگے، خدا تم پر اپنی رحمتیں نازل کرے، شاہد علی تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ میاں صاحب کا اشارہ پا کر میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پھر دعا ختم کرنے کے بعد میں اٹھا اور میاں صاحب کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر بیٹھ گیا۔ اندرونی طور پر مجھے اپنے اندر ایک نئی اور پراسرار قوت جنم لیتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ شاہد علی اب تمہارا مستقبل خود تمہارے ہاتھوں میں ہے، تم چاہو تو اسے سنبھالو، چاہے برباد کر دو۔ میاں صاحب نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بڑی شفقت سے کہا، میری ایک نصیحت یاد رکھنا بیٹے، کسی چیز پر غرور نہ کرنا، کبھی بھی نہیں۔ تم میرا اعتماد ہو، اسے ٹھیس نہ پہنچانا، نفس پر غالب ہی رہنا، نفس دھوکہ ہے، خدا تمہارے ساتھ رہے۔ میاں صاحب، میں نے میاں صاحب کے خاموش ہونے پر آہستہ سے پوچھا، میں نے آپ کے توفیل جو کچھ حاصل کیا اس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر ایک بات مجھے اور بتا دیجئے۔ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس روز رات کو آپ کہاں چلے گئے تھے؟ قبل از وقت سب کچھ جان لینے کی کوشش مت کرو شاہد علی، وقت تمہیں سب کچھ بتا دے گا۔ میاں صاحب نے یہ جملہ بڑی بے چینی سے ادا کیا اور پھر سر داہ بھر کر بولے، خدا کی یہی مرضی تھی کہ میں تم کو وہ سب کچھ دے دوں جو اس نے مجھے دیا تھا۔ اب تم جانو اور تمہارا کام۔ کیا آپ میری ہجر منزلہ سے منہ پھیر لیں گے؟ میں نے میاں صاحب کے پاؤں دباتے ہوئے کہا، یہ بھی تمہاری مرضی پر ہے شاہد علی، اگر تم نے کبھی مجھے یاد کیا تو میں تمہارے پاس آنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بعد میاں صاحب مجھے دیر تک بہت سارے وظیفے بتاتے رہے اور بڑی کارآمد نصیحتیں کرتے رہے۔ میں بڑی سنجیدگی سے بیٹھا ان کی ایک ایک بات کو ذہن نشین کرتا رہا۔ باہر پھوک پھٹ رہی تھی اور رات کا اندھیرا صبح کے نور کے سامنے سسکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک میاں صاحب نے ساری جان سے کپ کپا کر بڑی رکت بھری آواز میں یہ کہا، ابھی نہیں، مجھے شام تک کی مہلت اور درکار ہے۔ میں سمجھا نہیں میاں صاحب۔ میں نے میاں صاحب کا منہ حیرت سے تکتے ہوئے کہا، ان کے جملے کا مطلب میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ وقت بہت کم ہے شاہد علی، میری باتیں غور سے سنتے رہو۔ میاں صاحب نے ایک بار پھر مجھے نصیحتیں کرنی شروع کر دی اور لوگوں کے دکھ درد اور پریشانیاں دور کرنے کے لیے قرآنی وظائف بتاتے رہے۔ گفتگو کرتے وقت ان پر اچانک کپ کپاہٹ طاری ہو جاتی، لیکن پھر دوبارہ گفتگو شروع کر دیتے۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ میاں صاحب کی نقاہت میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا تھا، لیکن چہرے پر اس وقت پہ تحاشا نور برس رہا تھا۔ سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی عادت کے مطابق اس وقت بھی تسبیح کے دانوں پر تیز تیز گردش کر رہی تھی۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا تھا۔ میاں صاحب بلا تکان مجھ سے باتیں کیے جا رہے تھے اور زندگی کے نشیب و فراز سے آگاہ کر رہے تھے۔ پھر جب باہر ان کے عقیدت مندوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا تو میاں صاحب نے کہا، شاہد علی مجھے سہارا دے کر باہر لے چلو، آج میں خود چل کر اپنے عقیدت مندوں کے سامنے جانا چاہتا ہوں۔ میاں صاحب کی حالت اس قابل نہ تھی کہ وہ ایک قدم بھی چل سکتے۔ میں نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن جب ان کا اصرار زیادہ ہوا تو میں نے انہیں سہارا دے کر کھڑا کیا اور ان کا سارا بوجھ خود پر لے لیا۔ عقیدت مندوں نے میاں صاحب کو حجرے سے باہر آتے دیکھا تو آگے بڑھ کر ان کے قریب آ گئے۔ میاں صاحب اپنا لرزتا ہاتھ اٹھا کر ان کے سلام کا جواب دیتے رہے، پھر مجھ سے مخاطب ہوئے، شاہد علی تم اکبر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا انتظار کر رہا ہوگا، اس کی بہن کی شادی ہے اور میں نے اسے وعدہ کیا ہے۔ مگر میں آپ کو اس حالت پہ چھوڑ کر، میں ابھی اپنا جملہ پورا نہ کر پایا تھا کہ میاں صاحب گرج کر بولے، وعدہ کیا ہے، جاؤ، میں شام تک تمہارا ضرور انتظار کروں گا، عصر سے پہلے آ جانا، جاؤ، خدا حافظ۔ میں بادل نخواستہ اٹھ کر بوجھل قدموں سے پہاڑی سے نیچے اترنے لگا۔ کوئی 7 سال بعد میں شہر کی طرف جا رہا تھا، اس بستی کی طرف جہاں انسان رہتے تھے۔ یہ سارا ماحول مجھے اجنبی لگ رہا تھا، خود میں بھی پہچانا نہیں جاتا تھا۔ میری داڑھی کے بال بہت بڑھ چکے تھے، مگر آبادی کے سارے لوگ مجھے پہچانتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے مجھے پہاڑی کے اوپر بارہا میاں صاحب کے ساتھ دیکھا تھا۔ چنانچہ میرے نیچے اترتے ہی بہت سے لوگ میرے قریب آ گئے اور مجھے سواری کی پیشکش کی۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا، مگر ایک پرانے تانگے والے کا اصرار دے کر مجھے اس کے تانگے میں بیٹھنا ہی پڑا۔ تانگا چلا، اس کے پیچھے ایک ہجوم چلا۔
لوگ اشتیاق اور وراختگی سے میرے تانگے کے پیچھے دوڑ رہے تھے. کوئی میرا ہاتھ چومتا تھا تو کوئی سلام کرتا. کوئی اپنے بچے کا سر آگے کر دیتا کہ میں اس پر ہاتھ پھیروں. کوئی میری جوتیوں کو چھونے کی کوشش کرتا. تانگے کی رفتار لوگوں کے ازدحام کی وجہ سے بہت کم ہو گئی تھی. تانگا میری جانی پہچانی سڑکوں سے گزر رہا تھا اور میں اپنی نظروں سے بدلتے ہوئے بازار اور مکانات دیکھ رہا تھا. بہت کچھ بدل چکا تھا مگر ایک جگہ میری نظر ٹھہر گئی. سامنے بیرسٹر راشد حسین کی عالیشان کوٹھی مجھے نظر آئی. اس عمارت میں بھی کافی تبدیلی آ گئی تھی. بیرسٹر راشد حسین کا مکان نظر آتے ہی میں خود پر قابو نہ رکھ سکا. میں نے اشتعال انگیز نظروں سے بالکنی کی طرف دیکھا جہاں کوئی نوجوان لڑکی میرے تانگے اور اس کے پیچھے دوڑنے والے ہجوم کو دیکھ رہی تھی. مجھے یہ اندازہ لگانے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی کہ یہ لڑکی بیرسٹر راشد حسین کی ہے اور اس کا نام سمینہ ہے. وہ اپنی بہن سے بہت مختلف تھی. میں نے نظریں اٹھا کر اوپر دیکھا تو اس لڑکی سے میری آنکھیں چار ہو گئی. وہ خوفزدہ ہو کر وہاں سے بھاگ گئی. نہ جانے کیوں میرا دل چاہا کہ میں تانگے سے اتر پڑوں اور اس عمارت کو آگ لگا دوں، مگر میں نے جلد ہی ایک عمل پڑھا اور اپنے منتشر ذہن کو کسی نہ کسی طرح مطمئن کر لیا. اکبر کی بہن کی شادی میں میری شرکت رسمی سی رہی. میں نے میاں صاحب کی ابتر حالت کا تذکرہ کر کے اسے معذرت چاہ لی اور اس کی بہن کو دعائیں دیتا اور دلہا کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالتا ہوا ظہر کے فوراً بعد پہاڑی پر پہنچ گیا. میاں صاحب اپنے عقیدت مندوں میں گرے ہوئے تھے. مجھے دیکھتے ہی سب نے میرے لیے راستہ بنایا اور میں تیز قدموں سے میاں صاحب کے پاس پہنچ گیا. تم آ گئے شاہد علی، میاں صاحب نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا. میں تمہارا منتظر تھا. آؤ میرے قریب بیٹھ جاؤ. تم صحیح وقت پر پہنچ گئے. میں معذرت خوانا انداز میں ان کے قریب بیٹھ گیا. انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور ہجوم کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا. جب مجمع پر گہری خاموشی طاری ہو گئی اور خاصی دیر گزر گئی، لوگ میاں صاحب کے ارشادات عالی سننے کے لیے پوری طرح متوجہ ہو گئے تو بے دقت تمام یوں مخاطب ہوئے. میرے عزیزو، خدا تمہیں اپنی رحمتوں سے نوازے. میں اب تم سے رخصت ہوتا ہوں. میرا زمانہ ختم ہوا. ہر شخص جانے کے لیے آتا ہے، سو میں بھی چلا. مجھے اجازت دو. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دو. میاں صاحب کا جملہ ختم ہوا تو عقیدت مندوں میں کوہرام مچ گیا. لوگ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. میری حالت بھی غیر ہو گئی. میاں صاحب نے ہاتھ اٹھا کر لوگوں کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پھر بولے، میرے بعد شاہد علی تم لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھیں گے. خدا انہیں حق کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. لوگوں نے میاں صاحب کی تائید کی. اس کے بعد میاں صاحب کے جسم پر شدید کپکپی طاری ہو گئی. انہوں نے وہ مشکل تمام لوگوں کو خدا حافظ کہا اور مجھے اشارہ کیا کہ میں انہیں اندر لے جاؤں، مگر انہیں وہاں سے اٹھانے والوں میں اکیلا میں ہی نہیں تھا. ابو الحسن اور ان کے ساتھیوں کو میں نے دیکھا. وہ میاں صاحب کو اٹھا کر حجرے میں لے آئے اور چارپائی پر پورے احترام کے ساتھ لٹا دیا. باہر ایک ماتم بپا تھا. عقیدت مندوں کی صفوں میں کوہرام مچا ہوا تھا. لوگوں نے دھاڑے مار مار کر رونا اور بچھاڑے کھانا شروع کر دیا. میں میاں صاحب کے جسم پر چادر ڈال کر باہر آ گیا اور روتے ہوئے لوگوں کو ہاتھ کے اشارے سے صبر کی تلقین کی. کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کر دیوانوں کی طرح میرے ہاتھوں سے آنکھوں کو رگڑنا شروع کر دیا. میرے ہاتھ آنسو میں نہا گئے اور جب میں نے حوصلہ رکھنے اور صبر کی تلقین کرنے کے بعد دوبارہ حجرے میں داخل ہوا تو میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی. میاں صاحب کی چارپائی خالی پڑی تھی. وہاں مکمل خاموشی تھی اور صرف طوطے بین کر رہے تھے. ان میں ایک طوطا وہی تھا جس کی آواز انسانوں جیسی تھی، جسے میاں صاحب برا بلا کہتے رہتے تھے. اس کی حالت عجیب تھی. وہ پنجرے میں بری طرح پڑپڑا رہا تھا. میں نے اس کو تسلی دینا چاہی. وہ میرے اشارے پر خاموش ہو گیا، مگر میں نے اس کی ڈبڈبائی آنکھیں دیکھی تو مجھے اس پر رحم آ گیا. میاں صاحب سب کو اداس کر کے تھے. حجرے کے باہر جو ہجوم تھا، اس کی سسکیوں کی آواز مجھے حجرے میں سنائی دے رہی تھی. مجھے اس وقت بے حد تنہائی محسوس ہوئی اور میں حجرے کے باہر آ گیا جہاں لوگوں کے ازدحام نے بڑھ کر میرے ہاتھ چومنے شروع کر دیے. اس وقت ایک عجیب احساس سربلندی اور افتخار میرے ذہن کو آسودہ کیا. میں نے اپنے سامنے کھڑے ہوئے مضطرب لوگوں کو دیکھا. مجھے ان سب میں اپنا قد بلند معلوم ہوا. میرا جی چاہا کہ میں ان سب کو اپنی آغوش میں لے لوں، میں ان کا سایہ بن جاؤں. میں نے اپنے لیے لوگوں کی نگاہوں میں حسرتیں اور عقیدتیں دیکھی. میں بہت دیر تک خاموش ان کے سامنے کھڑا رہا. شام ہونے لگی تھی سو میں نے انہیں وہاں سے جانے کی تلقین کی. تھوڑی دیر بعد پہاڑی کا سارا علاقہ انسانوں سے خالی ہو گیا. میں دیر تک انہیں وہاں سے اترتے ہوئے دیکھتا رہا. پھر وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے اور میں وہاں تنہا رہ گیا. میرا ذہن اس وقت بڑا منتشر تھا. یہ تو ایک بڑا کام تھا، اتنے بہت سے ناسودہ لوگوں کو مطمئن کرنا. میاں صاحب جیسے جلیل القدر بزرگ کی جگہ سنبھالنا اور عبادت اور ریاضت پہ پورا اترنا. میں اپنے عزائم کو پختہ کر رہا تھا. تھوڑی دیر پہلے شہر میں بیرسٹر راشد حسین کی لڑکی سمینہ کو دے کر جن احساسات نے مجھے مشتعل کیا تھا، میں ان پر قابو پانا چاہتا تھا. میں نے سوچا مجھے ماضی کو بھلا دینا چاہیے. میاں صاحب کی زندگی میرے لیے شمع ہدایت ہے. مجھے ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. ایک پاک باز، صاف اور اعلیٰ ورفا زندگی میری منتظر ہے. مجھے آخرت پہ اپنے لیے ایک پرسکون جگہ بنانی ہے تو اس دنیا میں نفس کو علائشوں سے پاک رکھنا ہوگا. میں ایک عزم لے کر اٹھا، نیکیوں اور صداقتوں کا عزم. اور میں نے دیکھا جنوں کا ایک پرہ موجود ہے. ابو الحسن ان سب میں آگے ہیں. میں نے ان کی نگاہوں میں بھی اپنے لیے ورافتگی اور عقیدت دیکھی. ابو الحسن نے میرے قریب آ کر میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور گلگیر آواز میں کہنے لگا، خدا آپ کو
میاں صاحب جیسی بزرگیاں عطا کرے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ میاں صاحب نے ہمیں یہی حکم دیا تھا